فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. جب اللہ مطلوب ہوتا ہے موت محبوب بن جاتی ہے. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے. وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں اتڑ گئیں، گوشت اتڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی. فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو. 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے. اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک بانی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی. اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے. پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے. مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. میں نے اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں. اور اگر اللہ ناراض ہے موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی. عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی. اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی. اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی. اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی. اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز. پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے. حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. ان کو زہر دیا گیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا. سننے والی بات ہے بچوں. ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا. اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں. یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے. ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا. اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا. 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا. سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا. ظلم کیا،
ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا، اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.